السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذروها تاكل في الارض الله ولا تمسوها بالسوء فياخذكم عذاب اليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے آواز گفتگو سے قبل ہمارا کرتے ہوئے محمد کے ساتھ امت خضرہ کی جانب اور اللہ حضرات ہیں ہم مدین کے تاجدار ہم غریبوں کے حضرات جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ طاہر یعقوب رنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصب نامی درود و سلام جناب بیشتر پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد معادن جودی والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ ایک متقلی اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتدخلنا سلامات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے اللهم صل صلاة تعمل وسلم سلام تعم على سيدنا محمد وضل الحمد وقد فرجنا وقد بالحماج المالك وغاي ورسل حواتم وسلم الامام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه كل من اطلنا وسلم بهذا مع عبدك يا الله يا الله يا الله۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کی آج 1 تاریخ ہے اور اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارک کو نسبت ہے حضرت سیدنا امام عالی مقام حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بارگاہ سے۔ پچھلا جو مہینہ ذوالحجہ کا گزرا اسے نسبت ہے حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے۔ دونوں ہی مہینے ہمیں قربانی کا پیغام دیں۔ بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی اس موضوع پہ بات کروں۔ ہمارا جو موضوع شروع تھا حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا۔ اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کہ بے شک اللہ کی طرف سے یہ تمہاری طرف روشن دلیل آئی۔ ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیات، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے آیت ہے، نشانی اس میں۔ تو چونکہ حضرت صالح علیہ السلام سے جب قوم نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہے، تو اس پہاڑ کی چٹان سے آپ ہمیں ایک اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو کو نکال کر کے دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے مطالبے پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 گانا ادا فرما کے دعا فرمائش اور اس چٹان کی طرف اشارہ کیا، تو اس پتھر سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی نکلی اور آ کر اس نے قوم کے سامنے بچہ جنا، جسے دیکھ کر قوم کا سردار اور بہت سارے لوگ اس کے قبیلے کے ایمان لے آئے، لیکن پھر بھی ساری قوم کافر کے کافر رہی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ ہاذہ یہ ہے ناقۃ اللہ، ہے نا، اللہ کی اونٹنی۔ میں نے اس کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا کہ اللہ کی اونٹنی سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ کی ملکیت، جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے نا۔ اس سے مراد یہ کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کی ملکیت نہیں۔ کوئی انسان اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ یہ میرا گھر ہے یا اس میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، وہ صرف بس اس کی دیکھ ریکھ کر سکتا ہے، اس کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن اس پر ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس اونٹنی پر بھی کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ ایسی چیز کہ جو کسی کی ملک میں نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس پر قبضہ کر لے تو وہ اس کی ملک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے جنگل وغیرہ ہے، وہاں پر جو کھیت وغیرہ ہے
تو کسی کا وہاں پر ملکیت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص جا کر وہاں کے چند کھیت، وہاں کے چند درختوں پر قبضہ کر لے کہ یہ میرے ہے، تو پھر اس کا قبضہ ثابت ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے کسی چیز پر انسان اگر اپنا قبضہ دکھا دے تو اس پر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شکار، جانور کسی کی ملک نہیں ہے جنگل کی، لیکن اگر کسی نے اس کا شکار کر لیا تو جس نے شکار کیا وہ اس کی ملکیت ہو جائے۔ لیکن یہاں وہ معاملہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یوں نہیں کہ اگر کوئی مسجد پر قبضہ کر لے تو مسجد اس کا گھر بن جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کوٹنی پر قوم کے لوگ اگر قبضہ کر لے تو وہ ان کی ہو جائے گی، یہ بات یہاں نہیں۔ تو اسی لیے اس کی نسبت خدا کی طرف ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ خالص اللہ کی ملک ہے۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے نا۔ یہاں پر ایک چیز آپ نے فرمائی، جو کہ آپ نے فرمایا کہ لکم آیات، تمہارے لیے نشانی، تمہارے لیے یہ ایک آیت ہے، اللہ کی طرف سے ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے۔ تو یہاں پر جو لکم فرمایا گیا وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دو باتیں ثابت ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اونٹنی جو ہے وہ صرف تمہارے لیے معرفت الہی کا ذریعہ ہے، میرے لیے نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ جو اونٹنی آئی ہے یہ تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے معرفت ہے، میرے لیے نہیں۔ اسے دیکھ کر تم خدا کو پہچانو، اسے دیکھ کر میں خدا کو نہیں پہچانوں گا، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے معرفت کا ذریعہ ہے، میرے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ انبیاء پہلے ہی عارف باللہ ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی سے رب تعالیٰ کو جانتے ہیں، انہیں کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی انہونی چیز کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پیدا ہی عارف باللہ ہوتے ہیں، ان کا ایمان تو پہلے ہی اللہ پر ہوتا ہے۔ تو چونکہ دعوت تم نے کیا تھا کہ اگر خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں تو میں یہ معجزہ تم کو دکھاؤں، اس لیے یہ تمہارے لیے معجزہ ہے کہ اس معجزے کو دیکھ کر تم ایمان لاؤ اور تم خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو اور میری رسالت کا اقرار کرو۔ میرے لیے جو ہے تو یہ چیز جو ہے تو یہ میرے لیے جو ہے یہ معرفت کا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ معجزات جو ہے تو وہ انبیاء، معجزات امت کے منوانے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ انبیاء کے لیے۔ انبیاء معجزہ دکھاتے ہی اس لیے ہے تاکہ قوم اس معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن امت کے لیے تو ہدایت ہے مگر حضور کے لیے ہدایت نہیں۔ قرآن حضور کے لیے ہدایت نہیں ہے، امت کے لیے ہدایت۔ قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت، اور حضور کون ہے؟ وہ سید المتقین۔ قرآن نے کیا کہا؟ ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن حضور کون ہے؟ سید الانس والجان، حضور تمام انسان اور جنوں کی بھی جان، تو وہ سید البشر ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کو اس وقت بھی جانتے تھے جب اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، ابھی جب قرآن اترا بھی نہیں تھا تب سے حضور اسلام اپنے رب کو بھی پہچانتے ہیں، قرآن کو بھی جانتے ہیں۔ ابھی تو قرآن بعد میں اترا ہے 40 سال کے بعد، 40 سال تک حضور کس کی بندگی کرتے رہے؟ وہ اپنے رب کی بندگی کرتے رہے۔ 40 سال تک حضور جو اخلاق کریمانہ پیش فرماتے رہے، 40 سال تک جو نبوی زندگی قوم کے سامنے تھی وہ قرآن کی زندگی ہی تو تھی۔ قرآن تو بعد میں اترا ہے، قرآن نے بعد میں کہا وَإِنَّكَ لَخُلُقٍ عَظِيمٍ، اس سے 40 سال پہلے تک حضور جو اخلاق دکھاتے رہے، بعد میں قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَخُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کی زندگی بہترین زندگی، آپ کے اخلاق بہترین اخلاق ہے۔ تو قرآن تو بعد میں آیا، مصطفیٰ پہلے آئے ہیں، اس لیے مصطفیٰ کریم خود سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو حضور کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، امت کے لیے ہے کہ امت قرآن پڑھ کر ہدایت پائے گی۔ حضور اگر قرآن نہ بھی پڑھتے تب بھی حضور ہدایت یافتہ ہے۔ کیوں؟ سنو، قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنے محبوب کے بارے میں فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق،
وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ ان کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ دیکھو یہ حضور کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی قرآن نہیں آیا، حضور آئے ہیں اور اللہ حضور کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے ہی ہدایت یافتہ بھیجا۔ تو حضور تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، قرآن بعد میں آیا ہے، اس لیے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے تاکہ لوگ قرآن کو پڑھ کر کے ہدایت حاصل کریں۔ تو چونکہ معجزات یہ امت کے لیے ہوا کرتے ہیں، قرآن حضور کا معجزہ ہے، قرآن حضور کا ایک معجزہ ہے، اس لیے حضور کے لیے وہ جو ہے تو یہ نہیں کہ حضور اس سے ہدایت ہے۔ بہرحال تو چونکہ یہاں پر بتایا گیا کہ وہ جو اونٹنی ہے وہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تم نے جو مطالبہ کیا اس مطالبے پر وہ اونٹنی اتاری گئی، اب اسے دیکھ کر اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، اللہ کو ایک مانو اور مجھ کو اس کا رسول جانو اور اس کی بندگی کرو۔ اب آگے ان سے کہا جا رہا ہے فَأَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، تو پس اسے چھوڑ دو اس کے حال، یعنی اس اونٹنی کو اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ جہاں چاہے زمین میں اللہ جو اللہ کی زمین ہے وہ جہاں چاہے کھائے پیے، اسے روک ٹوک نہ کرے۔ تمہیں اسے روکنے اور ٹوکنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اونٹنی بھی اللہ کی ہے اور یہ زمین بھی اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یہ اونٹنی بھی اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی اونٹنی اللہ کی زمین میں جہاں چاہے جائے کھائے پیے، تمہیں اسے روکنے کا حق نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چیز ارض اللہ سے یہ سمجھ لے کہ اس میں ہر طرح کی زمین شامل ہے، وہ زمین جو چھوٹے ہوئے جنگل یعنی جس پر کسی کا اختیار نہیں، کسی کا قبضہ نہیں، اور وہ کھیت کھلیان اور باغات جو انسانوں کے قبضے پہ ہوتے ہیں، جیسے جو کھیت ہوتا ہے ہماری زبان میں ملہ کہتے ہیں، ہے نا، یا پھر ان کے جو باغات ہوتے ہیں تو جو انسان کی ملکیت میں ہوتے ہیں، یہ کھیت میرا ہے، یہ باغ میرا ہے، وہ ملہ میرا ہے، تو یہ بھی زمین ہی ہے، زمین کی یہ بھی حصے ہے جہاں پر انسان اناج اگاتا ہے، پھل پھول پودے اگاتا ہے، تو جس سے انسان کھیتی کرتا ہے اور اپنا ذریعہ معاش چلاتا ہے، یا جہاں اس کا رہنے کا گھر ہوتا ہے، جس زمین کو وہ خریدتا ہے، میں نے کہا نا جہاں انسان قبضہ کر لے وہ اس کی ہو جائے۔ زمین تو بے شک اللہ کی ہے، لیکن اللہ خود فرماتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے زمین کو رکھا مخلوق کے لیے۔ تو زمین بے شک اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے بندوں کو اختیار دیا، تو خدا جس چیز پر بندوں کو اختیار دے وہ خدا کی عطا سے بندے کی ہو جاتی ہے، لیکن جس چیز پر خدا بندے کو اختیار نہ دے وہ خالص اللہ کی رہے۔ مسجد خالص اللہ کی ہے، اس پر کسی انسان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا، کوئی اس پر اپنا قبضہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اونٹنی اللہ کی تھی، اس پر کوئی اپنا دعویٰ نہیں کر سکتا، تو کہاں کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب اللہ کی جو زمین ہے، وہ جو جنگل ہے جس پر کسی کا قبضہ نہیں، اور وہ جو کھیت باغ کھلیان ہے وہ سب بھی اللہ ہی کی ملک ہے، اگرچہ اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنایا۔ تو یہ اونٹنی ان پوری زمینوں میں، اس چاہے جنگل میں جائے، چاہے تمہارے کھیت میں کھلیان میں کہیں پر بھی جائے، اسے تمہیں روکنے کا حق نہیں، تم اسے منع نہیں کر سکتے، اسے وہاں سے بھگا نہیں سکتے، وہاں سے نکال نہیں سکتے، اسے کھانے پینے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ میں نے اس سے قبل بھی کہا، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تو اس کے بارے میں واضح لفظوں میں بھی فرمایا کہ اے محبوب ہم اے صالح علیہ السلام ہم ان کے لیے اونٹنی بھیج رہے ہیں جو ان کے امتحان کا ذریعہ ہے، تو بس آپ انتظار کیجئے، صبر کیجئے اور دیکھیے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور بہت جلد وہ جان جائے گے۔ تو بس انہیں بتا دیجئے کہ ان کی باری کے دن وہ آئے اور جس دن اونٹنی کی باری ہو وہ کنویں پر آئے۔ تو یعنی کہ یہ کنواں ایک ہی تھا اس گاؤں میں، پورے اس پورے گاؤں میں ایک ہی کنواں تھا اور اس کنویں سے سب پانی پیتے تھے۔ اب کہاں یہ گیا کہ اونٹنی جس دن پانی، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمام انسان اور تمام جانور پانی پیے گی۔ تو اب اس کنویں کا پانی اتنا نہیں تھا کہ جو سب کے لیے کافی ہو، وہ کسی ایک کے لیے کافی ہو سکتا تھا، تو ابھی تک تمام انسان اور ان کے جانور اس کنویں سے پانی پیتے تھے۔
اب اونٹنی بھی آ گئی، تو وہ اونٹنی چونکہ بہت بڑی تھی لہٰذا وہ پانی بھی اتنا زیادہ پی جاتی، ایک دن میں وہ پورے کنویں کا پانی پی جاتی۔ یہ بھی خدا کی قدرت ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ میں ان کے امتحان کے لیے اسے بھیج رہا ہوں، ان کی آزمائش ہوگی اس اونٹنی کے ذریعے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے نا، انہوں نے دلیل مانگی ہے، انہوں نے معجزہ طلب کیا ہے، تو اب امتحان بھی انہیں دینا پڑے، اس لیے میں امتحان کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تو یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، اور جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جانور وہاں پر آئے گا، اور ویسے بھی وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ جانور اسے دیکھ کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ تو فرمایا ایک دن اونٹنی کو ایسے پانی پیے گی، اور ایک دن تمام انسان اور جانور بھی آ کے دیکھے گی، اور جس دن جس کی باری ہوگی تو کوئی دوسرا اس دن نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا کہا گیا کہ اونٹنی کو کھانے پینے سے تمہیں روکنے کا حق نہیں ہے جب تک وہ خود کھا پی کر نہ نکل جائے، ہے نا۔ اگر وہ کسی کے کھیت میں چلی گئی، کسی کے باغ باغیچے میں چلی گئی، تو اسے مار کر نکالنا تو دور کی بات ہے، اسے ہانک بھی نہیں سکتے تم باغ، اسے نکال نہیں سکتے جب تک وہ از خود وہاں سے نہ نکل جائے۔ وہ اپنی مرضی سے جائیں گی اور اپنی مرضی سے آئیں گی، تم اسے وہاں سے نہیں ہٹا سکتے، نہیں نکال سکتے۔ یہ ان لوگوں کو سختی سے بتا دیا گیا۔ تو لہٰذا میں نے بتایا اس سے پہلے کہ وہ اونٹنی جس کے باغ میں چلی جاتی وہاں برکتیں ہو جایا کرتی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان ہے نا، یہ بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے، اسے جتنا ملے نا اتنا کم ہے۔ لیکن یہاں پر میں بات بتاتا ہوں، انسان کی آنکھوں پر جب حرص اور ہوس اور لالچ چھا جاتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس کے سامنے برکتیں ہوتی ہیں پھر بھی وہ نظر نہیں آتی۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، زکوٰۃ یا صدقہ و خیرات انسانوں پر اللہ نے لازم کیا، اور فرمایا کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو تو اللہ تمہارے مال کا محافظ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے اور خیرات کو بڑھاتا ہے اور سود کو اللہ گھٹاتا ہے۔ جو انسان صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، اللہ اس کے مال میں برکت عطا کر دے گا، اور جو سود کی طرف جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برباد کر دے گا۔ اب جو لوگ اللہ کے ان فرمودات پر پختہ یقین رکھتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ برکتوں کو دیکھتے بھی کہ اگرچہ پیسہ کم ہے، انہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آج 1 لاکھ تھا، 1 لاکھ میں سے 2500 روپئے نکال دیے، بظاہر تو کم ہو گئے، لیکن اس جو بچے ہوا پیسہ ہے اس میں برکت اتنی ہوگی کہ وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ اسے دیگر بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور دواخانوں سے اور دیگر چیزوں سے اللہ بچا لے گا، اس کا وہ پیسہ سیو رہے گا، بچت میں رہے گا، بچ کر کے رہے گا، یہ برکت ہے۔ لیکن جو لوگ حرص ہوس کے پجاری ہوتے ہیں نا، جن کو بس جتنا بھی آئے کم لگتا ہے، ان کو کیا لگتا ہے ارے باپ اتنا پیسہ نکل گیا، میری اتنی زکوٰۃ نکل گئی، 50,000 1 لاکھ میں تو نکالنا پڑے گی، میرا تو 1 لاکھ کم ہو جائے گا، میرا تو 50,000 کم ہو جائے گا، میں اگر کسی کو صدقہ خیرات دے دوں تو میرا تو مال کم ہو جائے گا، گن گن کر کے دیتا ہے، کم نکالتا ہے۔ تو یہاں انسان پر حرص جب غالب ہوتی ہے، لالچ اور طمع جب غالب ہو جاتا ہے تو اس کو برکتیں نظر نہیں آتی، پھر وہ مال کو روکنے کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میں کسی طرح کم کر لوں، اور جب وہ پیسہ بچاتا ہے نا تو پھر اس کے دوسرے راستے نکل جاتے ہیں، پھر وہ دواخانوں میں نہ ادھر ادھر کہاں اس کا پیسہ نکلتا ہے۔ تو انسان کے دیکھنے کا نظریہ ہے، انسان کی یقین کی بات ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات پر پختہ یقین رکھ کر اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالے، وہ صدقہ و خیرات کرتا رہے تو وہ برکتوں کو دیکھے گا اور محسوس کرے گا۔ لیکن جب انسان صرف پیسہ پیسہ ہائے پیسہ کرے، ہائے دنیا کرے، تو پھر جتنا بھی ہوگا اس کو کمی نظر آئے گا، پھر وہ اگر دے گا بھی تو اس کو لگے گا میرا اتنا چلا جا رہا ہے، اس کی نظر جانے پر رہے گی، آنے پر نہیں رہے گی۔ اور جس کا نظریہ یہ ہو، جس کا یقین اللہ پر ہو، وہ آنے کو دیکھے گا، جانے کو نہیں دیکھے گا، کتنا جا رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا اللہ کتنا دے رہا ہے، میری اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنی اوقات نہیں تھی، اللہ نے اس سے بڑھ کر مجھ کو عطا فرما دی۔ لیکن جس کو حرص اور ہوس ہو وہ جانے کو دیکھے گا، ارے اتنا چل گیا، ارے اتنا ختم ہو گیا، اتنا کم ہو گیا، تو اس کی نظر اس پر ہوگی، تو اس کو وہ نظر نہیں آتا۔ یہاں وہی حال ہے کہ ان لوگوں کو اونٹنی جب آئی تو وہ جس کے کھیت میں سے چلی جاتی اور کھا لیتی، وہاں تو برکتیں ہوتی،
لیکن ان لوگوں کو یہ دکھتا تھا کہ اس اونٹنی نے کتنا کھا لیا، تو ان کی نظر جب اس اونٹنی کے کھانے پر گئی کہ ہمارا مال کم ہو گیا، ہمارا اناج کم ہو گیا، ہمارے پھل فروٹ کم ہو گئے، تو پھر انہیں برکتیں نظر نہیں آئی۔ تو اس لیے پھر جو آگے معاملہ ہوا وہ آپ آگے سنیں گے کہ کس طرح انہوں نے اونٹنی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو بہرحال انسان کو بھی اسی وقت پھر جب لالچ ہوتی ہے نا تو چیز نظر نہیں آتی، اس لیے ان کو برکتیں نظر نہیں آنے لگی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِالسُّوءِ، تو اسے نہ چھونا برے ارادے کے ساتھ، اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، سوچنا بھی مت کہ ہم اس کے ساتھ کوئی برا کرے، اسے مارے پیٹے قتل کرے یا اسے جو تو کہیں بھگا دے یا کچھ اس کے ساتھ برا سلوک کر لے، تو یہ خیال بھی اپنے دل میں مت لانا۔ قرآن نے واضح لفظوں میں جو تو بتا دیا، یعنی صالح علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ اس کو برائی کے ساتھ ہرگز مت چھونا، اس اونٹنی کے ساتھ برائی کا ارادہ بالکل مت کرنا، اس کا ادب و احترام کرنا، اس لیے کہ یہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی علامت ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے اسے تکلیف مت دینا، اور اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو پھر کیا ہوگا فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر تمہیں دردناک عذاب آئے، پھر تم پر اللہ کی سخت گرفت آئے گی، سخت قسم کا تم پر عذاب آئے گا۔ پھر جو قوم کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دی، چونکہ اونٹنی تمہارے مطالبے پر آئی ہے، اس لیے جو ہے تو اب اس کی تعظیم کرنا، اس کی توقیر کرنا، اس کو کھانے پینے سے نہ روکنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی برا ارادہ کرو گے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر تم پر اللہ کی سخت گرفت اور سخت پکڑ آئی۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ کہ صالح علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، قوم نے انکار کیا، تو قوم پر عذاب نہیں آیا، اس وقت قوم پر عذاب نہیں آیا، بلکہ عذاب کب آنے کے بارے میں بتایا، اگر کب آیا ان سے کہا گیا جب تم اس اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے، اس کے ساتھ برا سلوک کرو گے، تو اس وقت تم پر پھر عذاب آئے۔ تو پتہ چلا کہ جو نبی کی امان میں ہے اگر اسے ستاؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی امان میں تھی، وہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی، لہٰذا اللہ کے رسول کی امان میں جو ہوتا ہے اگر اسے کوئی ستاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر دردناک قسم کا عذاب بھیجتا ہے۔ تو سوچیے تو اونٹنی کا معاملہ ہے، اگر جو انسانوں کو ستائے وہ انسان جو کسی نبی کی امان میں ہو، جو کسی ولی کی امان میں ہو، جو غریب نواز کی امان میں ہو، جو غوث پاک کی امان میں ہو، جو انہیں ستائے گا ان پر کیسا اللہ عذاب نازل فرمائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر چند باتیں سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی اور قوم کے سامنے دین کو پیش کیا تو قوم نے انکار کیا، بہت ستایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگر حضور کو پچھلی امتوں کے احوال سنائے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ان کے سامنے دہرائی گئی کہ محبوب آپ سے پہلے کی جو انبیاء آئے ان کی قوموں نے بھی ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، تو لہٰذا حضور کی تسلی کے لیے، حضور کی تشفی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو قرآن میں بیان فرماتا ہے تاکہ حضور کو تسکین ہو، حضور کو تسلی ہو، اور آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا سامان، قیامت تک آنے والے لوگ آپ کی امت ان واقعات کو پڑھ کر کے سبق اور عبرت حاصل کر سکے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں پچھلے ہفتے بھی کہا کہ نسبت کی بات، کہ جس کو کسی خاص سے نسبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ عام نہیں رہ جاتا، جسے اللہ سے نسبت ہو جائے، جسے اللہ والوں سے نسبت ہو جائے تو پھر وہ بھی عظیم ہو جایا کرتا۔ اس اونٹنی کو اللہ سے نسبت ہوگی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو یہ اتنی عظیم ہو گئی کہ اس کو برائی سے چھونے پر عذاب آنے کا خدشہ ہے۔
یہ اونٹنی اتنی موتم شان ہو گئی کہ اس کی تعظیم و تکریم کرنا قوم پر لازم اور ضروری قرار دے دیا ہے نا۔ اب دیکھیں صحابہ کہف کا کتا، کتے تو بہت ہے لیکن ہر کتے کی تعظیم نہیں ہوتی، ہر کتے کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ کتا جو اللہ والوں سے مل گیا اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ تو یہ نسبت کی باتیں ہوتی ہے نا۔ تو چونکہ وہ اونٹنی کو نسبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ وہ اللہ کی نشانی تھی، اللہ کی آیت تھی، اور جس جانور کو اللہ سے نسبت ہو جائے اس کا ادب و احترام کرنا رکن ایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو معجزہ تھی اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کو نسبت حاصل تھی، جب وہ آئی تو اللہ نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام ان سے کہہ دیجیے لا تمسوها بسوء، کہ اسے برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، اس کی طرف بری نظر سے بھی مت دیکھنا، اس کو برے ارادے سے مت چھونا، یعنی اسے نہ مارنا نہ تکلیف پہنچانا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ جو چیز شاعر اللہ ہوتی ہے اسے ستانا، اس کا مذاق اڑانا یا اس کو تکلیف پہنچانا یہ عذاب کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اور بھی دوسری چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا، خدا کا جانور، سمجھتے یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جانور خدا نہیں ہوتا، لیکن وہ جانور جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، اور اگر کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں حرم شریف میں جانور کو ذبح کروں گا، اور اس نے اس ارادے سے جانور کو حرم میں بھیجا، تو لہٰذا اسے کہتے ہیں خدا کا جانور، یعنی وہ جانور جو خالص اللہ کے لیے ذبح کیا جائے تو اسے کہتے ہیں خدا کا جانور۔ اور یہاں تک کہ وہ جانور جو قربانی کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہے نا، یعنی کہ وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں تو وہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں ہیں۔ اور کیا فرمایا، یعزکم شعائر اللہ فإنہ من تقوی القلوب، کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دیتا ہے۔ تو جو شاعر اللہ ہے نا، اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو تقوی سے بھر دے گا، ایمان سے بھر دے گا، اور جو اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑائے گا، اس کی تعظیم نہ کرے گا، اس کی تقریم نہ کرے گا، تو پھر اس پر اللہ کا عذاب اترے گا۔ یہ تو جانوروں کی بات ہے۔ میں ایک بات مثال کی آئی تو بتا دوں، حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے، آیا تو جنت سے ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور اب لگا ہوا کہاں ہے؟ کعبہ شریف۔ اور تمام حجاج جب کعبے کا طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کے سامنے آتے ہیں تو انہیں حکم ہے کہ حجر اسود کو چومیں، اور جو چوم نہیں سکتا وہ اس کا استعلام کرے، دور سے اس کو ہاتھ دکھا کر کے چوم ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ عظمت کی بات سمجھو، نسبت کی بات سمجھو کہ ایک پتھر ہی ہے لیکن وہ پتھر کو نسبت ہو گئی خانہ کعبہ سے۔ اور پھر ایک عقیدہ اس کے بارے میں اور سن لو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ حجر اسود کے سامنے آئے کعبے کا طواف کرتے ہوئے تو کہنے لگے اے حجر اسود سن، تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا کہ رسول اللہ نے تجھے نہ چوما، تجھے میرے نبی نے چوما ہے اس لیے میں بھی تجھے چوم رہا۔ تو وہ حجر اسود پتھر ہے لیکن اسے نسبت ہو گئی، کون سے نسبت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جنت سے آیا، دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا، تیسرا یہ کہ اس کی سبب سے حدود حرم بنا، چوتھا یہ کہ وہ خانہ کعبہ کے ایک رکن میں لگا دیا گیا، اور پانچواں یہ کہ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ تو اب قیامت تک تمام حجاج کو حکم دے دیا گیا کہ وہ اس حجر اسود کو چومے، جب کعبے کا طواف کرے اور اس کے سامنے آئے تو اس کو چومے، اور جو حجر اسود سے دور ہے اس کا استعلام کرے۔ استعلام کیا ہوتا ہے؟ استعلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حجر اسود سے دور ہے تو وہ اس کو دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لے۔ یہ کیا بھائی؟ یہ نسبت کی بات ہے، یہ نسبت کی بات ہے۔ جن لوگوں کو نام محمد پر چومنے پر اعتراض ہے کہ اس نام کو کیوں چوما جاتا ہے تو وہ بتائے کہ یہ حجر اسود کو چومنا کس نے بتایا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے کہ جب حجر اسود کی یہ شان ہے تو پھر مصطفیٰ علیہ وسلم کی کیا شان ہے؟
ایک پتھر جو کعبے میں لگ گیا یہ اس کی شان ہے۔ اب سنو، پتھر پتھر ہوتا ہے، پتھر وہ بھی ہے جن کی مورتیاں بنی ہیں اور جن کو کفار و مشرکین پوج رہے ہیں، اور پتھر وہ بھی ہے جو حجر اسود ہے لیکن کعبے میں لگا ہوا ہے۔ دونوں کا فرق دیکھ لے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پتھر، وہ مورتیاں جنہیں کفار و مشرکین پوجتے ہیں وہ جہنم میں جائے، وہ ان کفار و مشرکین کے ساتھ وہ پتھر بھی جہنم میں جائیں گے لیکن حجر اسود جنت میں جائے گا۔ تو پتہ چلا نبی جسے چوم لے وہ جنت میں جائے گا اور نبی جسے دھتکار دے وہ جہنم میں جائے گا۔ مصطفیٰ کریم نے حجر اسود کو چوما ہے اس لیے حجر اسود جنت میں جائے گا، اور حضور نے ان پتھروں کو، ان بتوں کا رد کیا، انہیں اپنی چھڑی سے گرا دیا، ان کو برا کہا، وہ پتھر جہنم میں جائے گا۔ تو پتہ چلا جسے نبی چوم لے وہ جنت میں جائے گا اور نبی جسے دھتکار دے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو پتھر کی بات ہے۔ اب اگر میں انسان کی بات کروں تو امام حسین وہ ذات ہے جسے مصطفیٰ نے چوما، اور یزید وہ بدبخت ہے جس پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی۔ تو یہی سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جسے مصطفیٰ نے چوما ہے وہ حسین جنت میں جائے گا، اور جس یزید کو مصطفیٰ نے دھتکار دیا اور فرمایا کہ میری امت میں بنو امیہ کا وہ پہلا شخص ہوگا جو میری سنت کو بدلے گا، جس کا نام یزید ہوگا، اور مصطفیٰ نے اس پر اس وقت لعنت فرمائی جب وہ اپنے باپ کی صلب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تب سے مصطفیٰ کریم نے لعنت فرمائی۔ یہیں سے فیصلہ ہو گیا یزید جہنمی ہے اور حسین جنتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نسبتوں کی بات کیا ہوتی ہے۔ تو وہ اونٹنی یا وہ چیزیں جنہیں نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو سوچے کہ جانوروں کا یہ معاملہ ہے، پتھروں کا یہ معاملہ ہے، تو پھر انسانوں کا معاملہ۔ انبیاء جن کی نسبت خدا کے ساتھ ہوتی ہے، اولیاء جن کی نسبت خدا کے ساتھ ہوتی ہے۔ سنیے اس اونٹنی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ارسلنا، کہ ہم نے اس کو بھیجا، اس اونٹنی کو کس لیے؟ تاکہ اس قوم کی آزمائش ہو، اس قوم کا امتحان لے سکے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے نا، اے صالح علیہ السلام، اس قوم نے تم سے کہا ہے کہ اگر اس پتھر سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکل کر کے آئے گی تو ہم جو ہے تم پر ایمان لائیں گے، اس لیے ان کے کہنے پر یہ معجزہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب جب ان کے کہنے پر معجزہ دکھایا گیا اور وہ اونٹنی بھیجی گئی تو اس اونٹنی کی یہ شان ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے صالح، ان کے کہنے پر ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی ان کی طرف جس میں ان کے لیے سخت آزمائش ہے۔ اب یہاں پر بھی ارسلنا کا لفظ ہے۔ اب آئیے انبیاء کے بارے میں قرآن سنیں تو قرآن حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر اور مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ وہی لفظ ارسل ہے جو اونٹنی کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس اونٹنی کو ہم بھیج رہے ہیں۔ جب اللہ نے اونٹنی کو بھیجا تو کہا کہ جو اس اونٹنی کو برے ارادے کے ساتھ چھوئے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، جو اونٹنی کو ستائے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو جب اللہ نے حضور کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنے رسول کو بھیج رہا ہوں، میں سارے عالموں کے لیے بھیج رہا ہوں، مبشر نذیر مدثر یا تاسین بنا کر کے بھیج رہا ہوں، جو اس نبی کو ستائے گا، اس نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، اس نبی کو اپنے جیسا بشر کہے گا، اسے چمار سے زیادہ ذلیل اور ذرہ ناچیز سے کمتر کہے گا، اور ان کی شان میں گستاخیاں کرے گا، اس پر میرا عذاب آئے گا۔ تو جب اونٹنی اللہ کی طرف سے آئی وہ شاعر اللہ ہے، تو جو نبی اللہ کی طرف سے آئے وہ سب سے بڑھ کر شاعر اللہ ہے، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی نشانی ہے، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی علامت ہے، اور حضور سے بڑھ کر اللہ کا اور کیا اللہ کی شان قدرت ہو سکتی ہے۔ حالت نے فرمایا نا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسکا بتایا۔ ہم لوگوں نے اس کائنات کی تعریف کی، ہر کسی نے کہا کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ بنایا وہ بنایا، پہاڑ بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، بہت کچھ بنایا، سب نے سب کچھ کہا۔ لیکن امام عشق و محبت سے پوچھو، اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو وہ کہتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضور کو ہمتن کرم بنایا، ایسا محبوب، ایسا مشفق اور ایسا مہربان اللہ نے حضور کو بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضور کو پیدا فرمایا۔ اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہی رحمان ہے جس نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، یہ حضور کی سب سے بڑی تعریف۔ تو چونکہ رب کے سب سے عظیم شاہکار جو ہے وہ حضور علیہ السلام، سب سے بڑھ کر حضور کا سراپا معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بال سے لے کر ناخن تک حضور کے جسم کا ایک ایک ذرہ معجزہ ہے، تو حضور خود ایک معجزہ ہے۔ تو حضور سب سے بڑی اللہ کی دلیل ہے، سب سے بڑی اللہ کی علامت ہے، جسے قرآن نے قد جاءکم برہان، تمہارے پاس آئی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی دلیل۔ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ جو سب سے بڑی دلیل اللہ کی ہے وہ حضور علیہ السلام ہے۔ تو اونٹنی جب خدا کی طرف سے آئی تو یہ اس کا معاملہ تھا، تو جب مصطفیٰ کریم آئے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ ایک انسان اور ایک جانور کے فرق کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، تو پھر یہاں پر تو بات عام انسان کی بھی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تمام انسانوں کے سردار سید الانس والجان صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی ہو رہی ہے کہ اگر جو ان کو ستائے گا، جو ان کو تکلیف دے گا، جو ان کو برا بھلا کہے گا، پھر اس پر خدا کا کیسا عذاب ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ آج حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو پھر وہ عذاب کیوں نہیں اترتا جو عذاب اس قوم پر اتر گیا جس قوم نے اونٹنی کو تکلیف دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور فرمایا کہ محبوب جب تک آپ اس قوم میں ہے میں اس قوم پر عذاب نہیں اتاروں گا۔ جیسے پچھلی امتوں پر عذاب اترتا رہا ویسا عذاب آپ کی امت پر نہیں اتاروں گا، یہ صرف آپ کے اعجاز میں، یہ آپ کی شان ہے، صرف آپ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کی خاطر میں آپ کی امت پر وہ عذاب نہیں اتاروں گا جو پچھلی امتوں پر اترا کرتا ہے۔ اس لیے اب تک بچے ہوئے عالم فرماتے ہیں نجدی اس نے تجھے مہلت دی کہ اس عالم میں کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ، یہ صرف رحمت خاصہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اب تک کے لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ کب کا اس قوم پر عذاب اتر جاتا۔ تو اب ایک چیز کہ نسبت کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اونٹنی کیا تھی، ہے نا، وہ اونٹنی معجزہ تھی حضرت صالح علیہ السلام۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ وہ جو اونٹنی تھی صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر ظاہر کی، اور وہ صالح علیہ السلام کی امان میں تھی، اور نبی کی امان کو توڑنا، وہ جو نبی کی امان میں ہو اسے تکلیف دینا سخت قسم کا عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ وہ اونٹنی جو صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی اور صالح علیہ السلام کی امان میں تھی، اس اونٹنی پر جب قوم نے بری نظر ڈالی، آپ آگے سنیں یہ بات کی، یہاں سے ضمن میں عرض کر رہا ہوں، جب قوم نے اس اونٹنی کو ذبح کیا تو اس قوم پر جو عذاب اترا وہ سنے گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو صالح علیہ السلام کی امان میں تھی اور ان کا معجزہ تھی، اس کو ستانے پر اور اس کو ذبح کرنے پر اللہ کا عذاب اترا۔ تو سوچو جو مصطفیٰ کی امان میں تھی، امام حسین رضی اللہ تبارک تعالیٰ جو مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہے، امام حسین کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضور فرماتے الحسن والحسین شبابی اہل جنہ، اور فرماتے ہیں کہ حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو حسین کون ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کی آل ہے اور حضور کے جسم کی ایک ایک چیز معجزہ ہے، حضور کے بال سے لے کے ناخن تک ہر چیز معجزہ ہے، حضور کی اولاد بھی معجزہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ قیامت تک زمین پر امام حسین کی اولاد باقی ہے۔ امام حسین کو اگرچہ کربلا میں شہید کر دیا گیا لیکن پھر بھی یہ معجزہ ہے مصطفیٰ کریم کا کہ یہ حضور کی اولاد قیامت تک زمین پر باقی رکھی جائے گی۔ تو وہ جو حضور کا معجزہ ہے، وہ جو حضور کی امان میں ہے، جسے یزید نے قتل کیا، جس پر یزید نے بری نظر ڈالی، اس پر اللہ کا کیسا عذاب تھا۔ آج بھی جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ یہاں سے عبرت حاصل کر لے کہ جب وہ اونٹنی جو صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی اور ان کی امان میں تھی اسے ستانے پر عذاب آیا، تو امام حسین تو حضور کی اولاد ہے، حضور کا معجزہ ہے، حضور کی امان میں ہے، حضور کی گود میں پلے بڑے ہیں۔ تو جس نے انہیں شہید کیا، انہیں قتل کیا، ان پر ظلم ڈھایا، ان کی آل و اولاد کو ستایا، اس پر اللہ کا کیسا دردناک عذاب اترے گا، اور یعنی تو قیامت میں اس کے لیے کیسا ذلت کا عذاب۔ آج بھی جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں وہ یہاں سے سبق لے لیں۔ ایک چیز اور کہ
جس طرح سے یہاں پر ایک مسئلہ کہ معظم جانور کی خاطر و مدارت کرنا اور اسے اچھا کھانے پینے کو دینا، اس کی پرورش کرنا باعث ثواب، یوں بھی ہر جانور کو کھلانا پلانا اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ چرندوں پرندوں کے لیے بھی اپنے گھر پر کھانا پانی رکھتے اللہ اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول سلام فرماتے کہ ہر جان ہر تر کو جو کھلائے پلائے گا اللہ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا کرے۔ اگر آپ کسی جانور کو کسی پرندے کو کھلاتے پلاتے ہیں تو اللہ اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر وہ جانور جو معظم ہے، وہ جانور جو شائع اللہ ہے، وہ جانور جس کو جو خاص اللہ کے لیے کر دیا گیا ہے، اس کو کھلانا پلانا زیادہ ثواب کا اجر ہے۔ جیسے کہ یہ اونٹ جو اللہ کی نشانی تھی، اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس لیے کہا گیا اس اونٹنی کو کھانے پینے سے مت روکو اور اس کو تکلیف مت پہنچانا، اسے بری نظر سے مت دیکھنا۔ اور وہ جانور جو قربانی کے ہوتے ہیں وہ شائع اللہ میں آتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ قربانی کے جانوروں کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان جانوروں پر سواری مت کرو۔ وہ جانور جو قربانی کے لیے مخصوص کر دیا گیا کہ اس جانور کو میں نے قربانی کے لیے خرید لیا ہے، تو اب جس پر قربانی کا ارادہ ہو گیا وہ جانور معظم ہو گیا۔ اس لیے اس جانور کی خدمتیں کرنا، اس کو کھلانا پلانا اور اس سے اپنا فائدہ حاصل نہ کرنا، اس پر بوجھ نہ لادنا، اس پر سواری نہ کرنا اور اسے تکلیف نہ دینا، یہ سب ضروری ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب جانوروں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جانور جن کی نسبت خدا سے ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کی تعظیم و تکریم کی جائے، ان کی خدمتیں کی جائے، تو پھر وہ انبیاء، اولیاء، علماء، فقہا، صلحاء، امام کہ جو جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو ستانا، ان کو تکلیف دینا، ان کو برا بھلا کہنا کس قدر عذاب کا باعث ہوگا اور ان کی خدمتیں کرنے پر کیسا اجر و ثواب ہے۔ جو لوگ انبیاء اولیاء کو ستاتے ہیں، نبیوں اور ولیوں کے مزارات کو توڑتے ہیں، وہ لوگ عبرت حاصل کرے کہ جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ستایا گیا تو یہ عذاب آیا، جب انبیاء اولیاء کے مزاروں کو تم شہید کرو گے، ان پر بری نظر ڈالو گے تو پھر اس کا بھی ذلت کا عذاب تم پر آئے گا۔ یاد رکھنا کہ جب وہ چیز ہر کوئی کہ جس کو نسبت ہو جاتی ہے، میں نے کہا نسبتی انسان کو کبھی مت چھیڑ، جس کی نسبت کسی خاص کے ساتھ ہونا اس کو کبھی نہیں چھیڑنا۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ ایک مرتبہ ایک فقیر تھا، وہ مانگنے کے لیے دکان پر گیا تو اس دکاندار نے اس کو دینے سے منع کیا کہ میں اس کو کچھ نہیں دوں گا، یہ تو ایسے ہی ہے، روز مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کو کیا ہے۔ لہٰذا وہ ضد کرنے لگا کہ دے ورنہ تیری دکان کو میں ابھی پلٹ دوں گا۔ اس نے کہا یہ کیا کرے گا، اس کو تو کچھ ہے ہی۔ لہٰذا ایک جو صاحب کشف بزرگ تھے وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ ٹھہر گئے اور اس منظر کو دیکھنے لگے۔ پھر اس دکاندار کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے۔ کہا کہ حضرت یہ ایسے ہی فقیر ہے، یہ روزانہ ایسے ہی اس کا معاملہ ہے، اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں۔ کہا بے شک یہ بات تو صحیح ہے، وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر یہ کہیں گا تو اللہ اس کو پوری کر دے گا، یہ کوئی پابند شرع نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے اس کے پیر پر نظر ڈالی تو اس کا پیر بھی خالی تھا، جب اس کے پیر پر نظر ڈالی تو وہ بھی خالی تھا، لیکن جب اس کے پیر پر نظر ڈالی تو وہ ایسا صاحب تصرف بزرگ ہے کہ وہ انتظار میں کھڑا ہے کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور تیری دکان کو پلٹ دیا جائے۔ یہ نسبتوں کی بات ہے، اس کی نسبت اپنے شیخ کے ساتھ وہاں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ نسبتی کو کبھی مت چھیڑنا، جن کی نسبت غوث پاک سے ہے، جن کی نسبت غریب نواز سے ہے، جن کی نسبت اولیاء کاملین سے ہے، انہیں کبھی مت ستاؤ، اس لیے کہ پھر نہ جانے کیسا عذاب ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ انبیاء، اولیاء، علماء، فقہا، صلحاء ان کی نسبتوں کو دیکھو، نسبت اللہ کے ساتھ تم انہیں ڈراؤ گے، دھمکاؤ گے، ستاؤ گے تو پھر ویسا عذاب بھی پاؤ گے۔ اور ایک بات مظلوم، اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ دنیا میں دیگر انسانوں سے ڈرنا لیکن مظلوم نہ ڈرنا، لیکن مظلوم کی آہ سے ضرور ڈرنا۔ اس انسان سے مت ڈرو جس نے اپنا بدلہ تم سے لے لیا ہے، لیکن اس انسان سے ضرور ڈرنا جس نے تم سے بدلہ نہیں لیا اور کہہ دیا کہ بس میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ پھر اللہ منتقی حقیقی،
اس نے بہت بڑا کام کر دیا، اس نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ جو انسان اپنا بدلہ خود نے کسی کو مارا، اس نے تم کو مار لیا، بدلہ ہو گیا، لیکن جس نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا اس انسان سے ڈر رہا۔ پھر خدا جب انتقام لے گا تو وہ منتقم حقیقی ہے۔ اسی لیے کہا گیا مظلوم سے ڈرو، مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ جو مظلوموں کو ستاتے ہیں، یتیموں اور بے سہاروں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ جو اماموں اور مؤذنوں کو ستاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے رہتے، وہ عبرت و سبق حاصل کرے کہ کب ان کی آہ نکلے گی اور پھر تمہارا انجام کیسا دردناک ہے۔ اس لیے میں کہا نسبت کو کبھی مت چھیڑو، نسبتی انسان کو کبھی مت چھیڑنا، ورنہ پھر انجام بڑا دردناک ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لے کہ جس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ حلال چیز اگر اس کا کھانا نقصان دے تو اس سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ حرام نہیں ہے، صرف اس لیے کہ وہ نقصان دہ ہے، مضر ہے۔ کوئی حلال چیز ہے، اگر اس کو کھانے سے نقصان ہوتا ہے تو اسے نہ کھایا جائے، اس سے پرہیز کی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر پرہیز بتا دیتا ہے، بھائی اس بیماری میں اس کی پرہیز کرو، اس کی پرہیز کرو، تو وہ چیز تو حلال ہے، لیکن منع اس لیے کیا گیا کہ اگر کھائے گا تو نقصان ہوگا بیماری۔ تو حلال چیز اگر اس کے کھانے سے نقصان ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اسے ذبح کرنا بھی جائز ہے اور اسے کھانا بھی جائز ہے، لیکن وہ اونٹنی جو صالح علیہ السلام کا معجزہ بن کر کے آئی تھی، اس اونٹنی کو ذبح کرنا اور اس کا کھانا امت پر حرام ہے۔ ان کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ اس اونٹنی کو ذبح کرے یا اس کو کھائے، ان کے لیے یہ حرام تھا، جائز نہ تھا۔ اگرچہ وہ اونٹنی حلال تھی لیکن اس کو ذبح کرنا، کیونکہ وہ نبی کے امان میں ہے، وہ نبی کا معجزہ ہے، وہ اللہ کی اونٹنی ہے، وہ اللہ کی آیت ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان پہنچانا یہ عذاب کا باعث تھا، اس لیے کہ اس کو نقصان پہنچانے پر عذاب آنے کا خدشہ تھا۔ تو پتہ چلا وہ جانور یا وہ انسان یا وہ چیزیں جو کسی نبی یا ولی کی ملکیت میں ہوتے ہیں، ان کی امان میں ہوتے ہیں، ان پر کبھی بری نظر نہ ڈالو۔ وہ جانور کہ اگرچہ حلال ہے لیکن کسی نبی کی امان میں ہے، کسی ولی کی امان میں ہے، تو پھر اس پر بری نظر مت ڈالو، اسے نہ لو۔ جیسے حرم کا جانور، حرم کیا ہے نا، کعبۃ اللہ شریف اور مدینہ شریف، یہ حرم ہے، لہٰذا وہ جانور جو اس حرم میں آ جائے اس کے لیے امان ہے۔ کیوں؟ قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جو اس میں آ گیا اس نے امان پا لیا، اس کے لیے امان ہے۔ تو جو حرم کے جانور ہیں ان کو مارنا بھی جائز نہیں، ان کا شکار کرنا جائز نہیں۔ ہاں جب وہ حرم سے باہر نکل جائے تو پھر اس کا شکار کرنا جائز ہے، لیکن جب تک وہ جانور حرم میں ہیں تو اس کا شکار کرنا ہے نا منع ہے۔ کیوں؟ وہ من دخلہ کان آمنا، اس لیے کہ وہ اللہ کی امان میں آ گیا، تو اس لیے اس کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جو نبی اور ولی کی امان میں آ جائے اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو جو ہے تو سزا دینا یا اس جانور کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے، پھر چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو۔ ایک آخری چیز کہ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آخر کیوں کہا گیا کہ وہ ایک دن جو ہے تو کنویں کا پانی پیے اور ایک دن اونٹنی پانی پیے؟ میں نے کہا کہ ان کا امتحان تھا، تو ان کا امتحان ہو رہا تھا۔ اللہ چاہتا تو اس کنویں میں برکتیں عطا کر دیتا، اللہ مالک و مختار ہے، قادر ہے، جب اونٹنی اس میں سے پانی پی رہی تو اتنی برکت ہو جائے کہ وہ بھی پی لے اور سب پی لے، لیکن یہ آزمائش، یہ امتحان تھا تاکہ دیکھیں وہ کتنا صبر کرتے ہے نا۔ آج جیسے ہمارے معاملات ہیں نا، ہم سے صبر نہیں ہوتا کسی معاملے میں، جب ہمیں کسی حرام چیز سے روکا جاتا ہے، کسی حلال چیز سے بھی ہم کو وقتی طور پر منع کیا جاتا ہے، روکا تو ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ وہاں ان کی آزمائش ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا نا اس کی آزمائش ہو رہی تھی، تو لہٰذا چونکہ اب سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں، تو اس کا جواب سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس اونٹنی کا دودھ پوری قوم پیا کرتی تھی، اس لیے کہ جس دن وہ اونٹنی اس کنویں سے پانی پیتی اس کنویں کا پورا پانی ختم ہو جاتا، تو اس دن لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہ ہوتا تو وہ اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے، اور پوری قوم کے لیے اس اونٹنی کا دودھ کافی ہو جاتا، پوری قوم اس کا دودھ پی لیا کرتی تھی۔ لہٰذا قانون یہ ہے کہ جس جانور کا دودھ پیا جائے اس کو چارہ پانی دیا جائے۔ آپ جس جانور سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو اس جانور کو کھلانا پلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے،
کوئی جانور آپ نے پالا ہے، گائے بھینس وغیرہ، جس سے آپ نفع حاصل کرتے ہیں، اس کا دودھ آپ لیتے ہیں، تو پھر اس جانور کی ذمہ داری بھی آپ کی بنتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جانوروں کو ستاتے ہیں، صحیح سے کھانے پینے کو نہیں دیتے، آپ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ حلال جانور ہو جس کا آپ استعمال کرتے ہیں، یا وہ جانور جو اگرچہ حلال تو نہیں لیکن آپ اس کو فائدے میں استعمال کر رہے ہیں، چاہے کوئی گدھا ہی ہو یا کوئی گھوڑا وغیرہ ایسے ہو جن سے آپ فائدے، لیکن کوئی بھی جانور جو آپ کی ملکیت میں آپ اس سے فائدہ لے رہے کسی بھی قسم کا، تو اس جانور کی صحیح طور پر دیکھ بھال کرنا بھی ذمہ داری ہے۔ تو جب پوری قوم اس جانور اس اونٹنی کا دودھ پیتی تھی، اس لیے پوری قوم پر لازم تھا کہ وہ اسے کھانے پینے سے منع نہ کرے، کہ اس کے کھیت میں چلے جائے، اس کے کھلیان میں چلے جائے، اس کے باغیچے میں چلے جائے، تو اسے منع کرنے کا حق نہیں تھا۔ تو اب یہاں سے سمجھ، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا، تو لہٰذا یہاں سے سمجھ لے کہ جس اللہ والے سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں یا جس انسان سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کی خدمت کریں یا اس کے ساتھ بھلائی کریں، اس کو کسی چیز سے روک ٹوک نہ کریں۔ اگر کسی مزار پر جاتے ہیں، مسجد کی مثال دیں، مسجد یہ کسی کی ملک نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، سب یہاں آتے، سب نماز پڑھتے، سب یہاں کا پانی پنکھا بجلی یوز کرتے ہیں، سب اس سے فائدہ حاصل کرتے، تو سب کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر اپنی حلال کمائی سے دے اور اس کی دیکھ بھال کرے، اور اس پر اگر کوئی بات آئے تو یہ آگے بڑھ کر دے۔ یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، لیکن فائدہ اس سے سب لے رہے ہیں، سب آ کر یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا جو ثواب زیادہ ہے آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور آپ پر مسجد کی حاضری واجب بھی ہے۔ تو جب آپ یہاں آ رہے ہیں اور یہاں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی جیب خاص سے نکال کر کے دے، یہ نہیں کہ فلاں دے دے گا، وہ ڈال دے گا، میں کیوں ڈال دوں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کسی مزار پر آپ جاتے ہیں، اولیاء اللہ سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو پھر اس مزار کی خدمت بھی کرے، وہاں کچھ نہ کچھ فائدہ کا کام آپ کرتے، روشنی کا انتظام آپ کرتے، وہاں آنے والوں کے لیے آپ انتظام کرتے۔ تو اسی طرح ہر وہ چیز جس سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں تو کریں۔ رمضان میں حافظ قرآن کو ہم بلاتے ہیں، ایک چیز بعد میں آ رہی میں بتاتا ہوں، کہ چونکہ نیز یہ تھا کہ اس ساری قوم نے اس اونٹنی کو بلوایا تھا، دعوت کس نے دی تھی؟ قوم نے دی، صالح علیہ السلام نے نہیں دی، نہ ہی اللہ نے کہا تھا، قوم نے کہا تھا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تم نبی ہو، رسول ہو، تمہارا خدا ایک ہے، تم جس بات کی دعوت دے رہے وہ حق ہے، تو پھر اس پتھر سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکال کر کے دکھا۔ تو یہ دعویٰ کس نے کیا تھا؟ قوم نے کیا۔ اس اونٹنی کو بلانے کا اعلان یا اس اونٹنی کو بلانے کی دعوت کس نے دی تھی؟ قوم نے دی تھی۔ تو قوم کے کہنے پر وہ اونٹنی آئی تھی، وہ مہمان بن کر آئی تھی پوری قوم کی طرف۔ تو پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب اس اونٹنی کی دیکھ بھال کر، اس اونٹنی کو کھانے پینے سے نہ روکے اور نہ ہی اسے ستائے، ورنہ پھر ان پر عذاب آئے۔ تو جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، تو اس مہمان کی خدمت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مہمان کے آنے پر بہت سارے لوگوں کو یہ ڈر کیوں آ گیا، کیسے کیا گیا، کب جائے گا، کب کرے گا۔ بھائی مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر کے آتا ہے، اور جاتا ہے تو میزبان کے گناہ اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے۔ رمضان میں ہم حافظ قرآن کو دعوت دیتے ہیں، تو ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے کہ ہم خدمت کریں، لیکن یہی ہوتا ہے فلاں کر لے، ڈھکا کر لے، وہ ایک کر لے، وہ دو کر لے، اس کی ذمہ داری، اس کی وہ ٹرسٹی کی ہی ذمہ داری ہے۔ نہیں، ہم سب اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ہم سب اس کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، ہم سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سب ایک مؤذن کی اذان پر آ رہے ہیں، تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ صرف ٹرسٹیوں کا حق ہے، یہ فلاں کا یہ فلاں کرے گا، فلاں کرے گا؟ تو یاد رکھیں، جس سے فائدہ حاصل کیا جائے تو سب کا حق بنتا ہے۔ لہٰذا کسی اللہ والے سے اگر فیض لیتے ہو نا، تو پھر وہاں پر کچھ نہ کچھ نظر و نیاز بھی کر دیا کرو، تاکہ ان کے لیے ایصال ثواب ہو جائے۔ لہٰذا ایک چیز کے اونٹنی جو ہے، تو چونکہ یہ اللہ کی آیت تھی اور یہ معجزے کے طور پر آئی تھی، اس لیے کہ یہ قوم کی طرف سے آئی تھی، قوم کے مطالبے پر آئی تھی، تو لہٰذا اس کا ذبح کرنا جائز نہیں تھا، جبکہ رات دن جانور ذبح ہوتے، لیکن ان جانوروں کے ذبح ہونے پر عذاب نہیں آنا۔ رات دن جانور کٹتے رہتے، ہم لاتے ہیں، گوشت لاتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، لیکن اس پر عذاب نہیں آتا۔
لیکن اس اونٹنی پر کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ اس لیے سمجھ لے کہ جو خدا کی طرف سے آئے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، وہ رسول ہو، وہ قرآن ہو، کوئی مہمان ہو، کوئی بھی ہو، تو پھر لہٰذا ہم اگر اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو ہرگز اس کی طرف برائی کے ساتھ نہ دیکھیں، تو پھر سوچے کہ وہ اولیاء اللہ جو اللہ کی امان ہیں، جن کے بارے میں رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سن لو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں ہے، ان لوگوں کو ستانا، ان نبیوں اور ولیوں کو ستانا، کسی مجذوب کو ستانا، کسی فقیر کو ستانا، کسی اللہ والے کا مذاق اڑانا، کسی عام انسان، کسی کمزور انسان کا مذاق اڑانا، کسی مظلوم کی آہ لینا، کسی بے سہارا یتیم یا جو ہے تو کسی بیوہ کو ستانا، اسے پریشان کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ سب عذاب الہی کو دعوت دینا۔ وہ مخلوق جو آپ سے کمزور ہے آپ ان پر رحم کریں، آپ ان مخلوق کا خیال کریں، یہ سمجھ کر کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اللہ آپ سے یہ کام دے۔ تو لہٰذا ان باتوں کو سمجھے، مظلوم کی بد دعا سے بچے، اللہ والوں کی بد دعا سے بچے۔ پھر جب ان اللہ والوں کی بھی مار پڑتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں اس میں آواز نہیں، رب کی لاٹھی میں پھر آواز نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بس یہی ہے چند باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع تھا، آج بھی 2 مسئلے سماعت کریں کہ حالت نماز میں سینہ کو، جو سینہ ہے اس کو قبلہ کی طرف سے پھیرنا مفسد نماز ہے۔ یعنی اگر سینہ خاص جہت کعبہ سے 45 درجے ہٹ جائے تو نماز فاسد ہو جائے۔ یعنی اتنا کعبے کی طرف سے کوئی انسان گھوم گیا، پھر گیا کہ 45 درجے کی جو دکھ ہوتا ہے اس سے زیادہ پھر گیا تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ اسی طرح ناپاک جگہ پر بغیر حائل، بغیر کوئی چیز بچھائے ہوئے سجدہ کیا تو نماز فاسد ہو جائے۔ اگر کبھی اس کے ہاتھ یہ گھٹنے سجدہ کی جگہ یا پھر جہاں ناک لگتی ہے نا، یا جہاں پیشانی لگتی ہے اس جگہ پر نجاست تھی اور اس نے بلا حائل وہاں پر سجدہ کر لیا تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ اس لیے نماز پڑھتے وقت دھیان دے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک و صاف ہو۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھے، دوران کو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔